بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عنایت چیمہ وائس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، بادشاہ کا اعلان ہوا جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے۔ فرمایا، جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو احمد کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا، امام کا استقلال نہ ٹوٹا۔ مامون الرشید مر گیا، اس کا بھائی معتصم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے۔ ایک شخص شور مچاتا، صفے چیرتا پاس آیا۔ احمد احمد، مجھے جانتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں ابو الحسم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام، میں نے اگر چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام گش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے، حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے۔ معتصم نے کہا، امام کہیے۔ آپ نے فرمایا، میں مر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا، امام، ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن کلام نہیں، مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کروں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلیں، آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے، خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے، کوڑوں کی تکلیف آخر عمر تک محسوس کرتے رہے، لیکن عبادت و ریاضت میں مستقیم اور درس و تدریس میں ہمتن مصروف رہے۔ 12 ربیع الاول 241 ہجری بروز جمعہ آپ نے وصال فرمایا۔ آئمہ اربعہ کی عظمت و استقامت کو سلام۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، عنایت چیمہ کو دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔